زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ کسی کو آزمایا نہ کریں کیونکہ ضروریات، کمزوریاں اور مجبوریاں غالب آ ہی جاتی ہیں، فرشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ کسی کو جان لینا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ چہرے پڑھنے لگو گے تو دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، نظریں پہچانو گے تو کئیوں سے گھن آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ تو جاننے کی کوشش بھی نہ کرنا کہ کون کون سی بات لوگ دل میں چھپائے بیٹھے ہیں۔ یہ تو بس خدا کا حوصلہ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ ہر انسان اس شخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہ دیتا ہو۔ اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کرے کہ میں مصروف ہوں، تو سمجھ جائیں آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا، واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ میچورٹی کا ایک لیول یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وضاحت دینا چھوڑ دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ اگر آپ کو کوئی برا بھلا بھی کہہ دے تو یہ کہہ کر مسکرا کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یس آئی ایم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سچ میں ویسے ہی ہوتے ہیں، فرق صرف یہ کہ وہ بات آپ کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ مت بنو کھلی کتاب کسی کے لیے۔ جہالت کا دور ہے، لوگ پڑھ کر پھاڑ دیتے ہیں۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ قدرت نے آپ کی تخلیق میں کسی کی نقل نہیں کی۔ آپ بھی کسی سے موازنہ کرنے کے بجائے اپنی فطرت کو استعمال کریں۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ کسی کو آدھے راستے پر مت چھوڑو، ہو سکتا ہے وہ اس کا راستہ ہی نہ ہو اور صرف تمہاری وجہ سے وہ اس پر چل رہا ہو۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہیں کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ بحث کرنا اچھی بات ہے، لیکن بحث کے شروع میں ہی اگر سامنے والے کی عقل کا ایکس رے کر لیا جائے تو بہتر ہے کہ بحث کو مزید بڑھانے سے پہلے ہتھیار ڈال کر سامنے والے کی عقل کو سلام کرتے ہوئے ایک طرف چل دینا چاہیے۔ ایسا کرنے سے کم از کم اپنی عقل کو زنگ لگنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کی دلیلوں اور حیلوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ جتنا حرام لیں گے اتنا اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ وقت اور قسمت دو ایسی چیزیں ہیں جنہیں انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ دونوں چاہیں تو کبھی صحرا میں انسان کو سیراب کر دیں، نہ چاہیں تو انسان کو سمندر کے کنارے پیاسا مار دیں۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر آپ کا ساتھی
پھر بھی آپ سے خوش نہیں تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والوں کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ تھوڑی دیر لگے گی مگر سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں جو چاہیے وہ مل جائے گا، بس گمان اچھا رکھو۔ دن برے ہیں، زندگی تو نہیں، صبر رکھیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ راستے بنانا اللہ کا کام ہے، تم بس دعا کرتے رہو اور اللہ پر یقین رکھو، تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہو جس کے بعد آپ تا عمر خاموش بد دعاؤں کے حصار میں آ جائیں۔ یہ خاموش بد دعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہیں اور نہ ہی جینے۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے، یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سبھی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کے بھی اختیار ہیں۔